اللہم انی اسألک الصحۃ، اے اللہ مجھے صحت مند رکھیے، صحت مند رکھیے۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو آدمی ضروریات زندگی تلاش کر سکتا ہے، صحت ہے تو تنگی ترشی کو برداشت کر سکتا ہے، صحت ہے تو ملی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ صحت نہیں ہے تو نعمتیں لے کے کیا کرے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے رئیس آدمی تھے، ان کا محل تالاب کے کنارے پر تھا۔ لوگ بناتے ہیں پانی کی جگہوں پر جا کر اپنے محل بنا لیتے ہیں جہاں پانی قریب ہو، کیونکہ پر فضا ماحول ہوتا ہے۔ ایک تالاب کے قریب میں ان کا محل تھا، اس میں باغات تھے، بڑا کاروبار اور بڑے نواب آدمی، دولت ہی دولت تھی، ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے میسر فرمائی تھی، سب گھر میں بنتی تھی، سب پکتا تھا، سب برتا جاتا تھا۔ یہ اپنے بالا خانے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر کے تالاب کی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک لکڑہارے کو دیکھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا کر بازار میں بیچ کر زندگی گزار لیتے ہیں کچھ لوگ۔ وہ لکڑیاں لے کر آیا، وہ تالاب کے قریب ایک گھنے درخت کے نیچے کٹر پھینک دیا، اور انہی لکڑیوں کے گٹھر میں چھوٹی سی گٹھڑی تھی، وہ نکالی، اس میں روٹی تھی، روٹی پر مرچی رکھی ہوئی تھی، اسی مرچی سے روٹی کھائی، تالاب پہ پانی پیا، اسی گٹر پہ سر رکھ کے سو گیا، خوب گہری نیند سویا۔ تھوڑی دیر کے بعد جاگا اور وہ اپنی لکڑیاں لے کے جانے کا ارادہ کیا، تو اس رئیس نے، اس نواب نے آدمی بھیجا تو اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس۔ ڈرتے ڈرتے گیا کہ بھائی میں ان کے حدود میں آ گیا، مجھے یہاں پر آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، کیا بات ہے۔ اندر گیا، بالا خانے پر انہوں نے بلایا، گھر دیکھا تو حیران ہو گیا، ساری نعمتوں سے بھرا پورا، ہر طرف ہر لذت ہر نعمت گھر میں موجود۔ جا کر کے یہ ان کے سامنے بیٹھا تو وہ امیر کبیر آدمی اس سے کہنے لگے، دیکھو بھائی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ساری میری دولت، نعمت، محل، آمدنی، ذرائع ورائع جو کچھ میرے پاس تم دیکھ رہے ہو، وہاں سے یہاں تک دیکھتے ہوئے آئے ہو، یہ سب میں تمہیں دے دوں اور تم اپنی صحت مجھے دے دو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے، معالج نے یہ کہا ہے کہ پاؤ بھر مونگ کی دال پانی میں ابال لو اور اسے کپڑے سے چھانو، کپڑے سے چھان کر وہ پانی پیو، اور کوئی چیز نہیں کھا سکتے اگر جینا چاہتے ہو، دنیا میں رہنا چاہتے ہو، اور کچھ کھانے کا تمہارا معدہ قبول نہیں کر سکتا، اب کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔ اب میرے گھر میں ہر نعمت پکتی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، دسترخوان بچھتے ہیں، نوکر تک کھا رہے ہیں، جھاڑو دینے والے، نالیاں صاف کرنے والے کھا رہے ہیں، اور میں سب کو کھلا رہا ہوں، خود نہیں کھا سکتا کیونکہ صحت سے محروم۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے بھائی تیری اتنی اچھی صحت، جواری کی روٹی مرچی کی چٹنی کھا کے ماشاءاللہ خوش خرم ہے، یہ مجھے دے دے اور میری سب دولت تو لے لے؟ جب اس نے یہ صورتحال سنی تو اس لکڑہارے نے، بدو نے، دیہاتی نے کہا، تمہاری دولت تم کو مبارک، میری صحت مجھے مبارک، خدا حافظ، چلا گیا اٹھ کر۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر دواخانہ جائے اور بیماروں کو مختلف بیماریوں کے تحت دواخانوں میں کراتا ہوا دیکھے، تب اسے احساس ہو کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت صحت کی اس کو عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت اس کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 حالات آنے سے پہلے 5 حالات کی قدر کر لو، اور اس میں یہ بھی فرمایا، صحتک قبل مرضک، اپنی صحت کی قدر کر لو بیمار ہونے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کر لو۔
بیمار ہونے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. آج صحت ہے نفلیں پڑھ سکتے ہیں, آج صحت ہے بیماروں کی عیادت کر سکتے ہیں, آج صحت ہے بیماروں کی تیمارداری اور خدمت کر سکتے ہیں, آج صحت ہے کمزوروں کے واسطے کما سکتے ہیں, صحت ہے مخلوق خدا کی پریشانی اور دکھ درد کو دور کر سکتے ہیں, صحت ہے تو بندگی ہے, صحت ہے تو دنیا ہے, دین ہے, سب صحت کے ساتھ ہے. صحت نہیں تو کیا کرے, بیمار کیا کر سکتا بیچارہ لاچار آدمی بستر پہ پڑا ہوا کیا کر سکتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو صحت کی اس نعمت کی اللہ سے حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں. دعا تو چھوڑیے, قدر کتنے لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اکثر لوگ اس کے نقصان میں ہیں. دو نعمتیں بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان میں ہیں. کیا؟ ایک صحت کی نعمت, ایک فرصت کی نعمت. فرصت کا بھی کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے صحیح, اور صحت کا بھی کوئی صحیح استعمال نہیں. اس لیے بھائی صحت کی جب دعا مانگیں گے تو صحت ایک نعمت ہے, اس کا استحضار ہوگا.